بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور آپ دعائیں بھی ریگولرلی پڑھ رہے ہوں گے۔ 10واں روزہ اور اس کے وظائف اور دعائیں۔ آج ہم اس 10ویں روزے کو ایک ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزہ دار رہیں۔ یہاں میں ایک دعا منشن کر رہی ہوں، اس کی فضیلت آپ نے سن کے اچھے سے پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی، کیونکہ اس وقت اللہ پاک کی رحمت موجوں پر تھی اور انہیں اس چیز کا علم تھا۔ کعبے کی نسبت اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے یہ دعا عرض کی، وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ وہ آیت ہے جس کے عجب فضائل اور برکات ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے مولا، میری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی یہ دعا کر رہی ہے۔ اس روزے میں اپنی نسلوں کی فکر کر لیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں بت پرستی نہ ہو۔ پرستی سے مراد صرف یہ بت نہیں ہے جو پتھر سے بنے ہوتے ہیں، لکڑی سے بنے ہوتے ہیں، سونے کے بت، دولت کے بت، چاندی کا بت، مال کا بت اور غیر اللہ کا بت، وہ کسی بھی شکل میں ہے۔ ہر وہ بت جو ہمیں اللہ پاک سے دور کر دے، ہمیں ان سب بتوں سے نجات طلب کرنی ہے۔ اس لیے اس روزے میں اس آیت کو اپنائیں اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے رات۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ درود پاک کو خاص طور پر اپنی روٹین میں شامل کریں، صبح، دوپہر، شام، چلتے پھرتے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے درود پاک کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے، عبادات اور دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔